بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام نور رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق شاکر، اور آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے اور بلکہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، فضیلت الشیخ مولانا عبدالرحمن ضیاء صاحب حافظہ اللہ تعالی، آج انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ۔ محترم شیخ صاحب جامع امام بخاری میں دورہ تفسیر کروا رہے ہیں، جو کہ الحمدللہ بڑی کامیابی سے جاری ہے۔ اللہ تعالی شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو دورہ تفسیر کے حوالے سے مختصر شیخ گفتگو فرمائیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ چلتے ہیں محترم شیخ صاحب سے ملاقات کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو قرآن مجید سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید کی تعلیم یہ سب سے اچھا عمل ہے دنیا کے اندر، چونکہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور سب سے افضل کلام ہے یہ دنیا کے اندر، بلکہ بے مثل، اس کی کوئی مثل نہیں ہے دنیا کے اندر، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ، ذات مقدسہ وہ بے مثل ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثل ہے، اور یہ کلام الہی اللہ کی صفت ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اور وہ سب کو سننے والا، ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ تو یہ بے مثلیت جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے بے مثل ذات، ایسے ہی اس کی صفات بھی بے مثل ہیں۔ قرآن مجید کی تفسیر یہ تمام علوم سے افضل علم ہے، چونکہ یہ اللہ کے کلام کی تفسیر ہے، کلام باری تعالیٰ کی۔ یہ بہت اہم کام ہے دنیا کے اندر، کلام باری تعالیٰ کی تفسیر۔ تفسیر کا معنی ہوتا ہے متکلم کے کلام سے مراد ظاہر کرنا، کہ متکلم کی مراد کیا ہے، مراد کی توضیح۔ تو اس میں دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک یہ قسم کہ صحیح مقصود کو پہنچ جانا، صحیح تفسیر کرنا، اور دوسری قسم ہے غلط تفسیر۔ قرآن کی تفسیر غلط کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ صحیح تفسیر کے لیے علوم حدیث، علم حدیث کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ سے قرآن مجید کی صحیح تفسیر ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تین قسمیں ہیں، قولی حدیث، فعلی حدیث اور تقریری حدیث۔ قولی حدیث سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین،
اور فعلی حدیث سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل، یعنی آپ کا عمل، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی، عملی تفسیر، عملی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سیرت یہ بھی قرآن مجید کی تفسیر ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے امت کو دکھایا ہے، یہ قرآن سے ہی آپ نے اخذ کیا ہے. جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے. اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ سے جب یہ سوال کیا گیا انبئینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کے بارے میں خبر دیجئے، بتائیے. تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، آپ کا خلق قرآن ہی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا ہے، کوئی عمل عبادات سے اس کا تعلق ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ساتھ اس کا تعلق ہے، آپ کا خلق، عادات، یہ سمجھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر ہی عمل کیا ہے، بے شک قرآن پر ہی عمل کیا ہے. تو یہ آپ کی عملی زندگی جو ہے نا، یہ قرآن کی تفسیر ہی ہے. بہت ساری آیات قرآنیہ ہیں جن کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہی پتہ چل جاتا ہے. بے شک قرآن مجید کی آیات کے اندر اجمال بھی ہیں، مجمل جن کو کہا جاتا ہے مجمل القرآن یا مجملات القرآن. تو مجمل کا بیان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے پتہ چل جاتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. عبادات کا حصہ ہے، مثال کے طور پہ صلاۃ یعنی نماز، جو تمام عبادات سے اہم عبادت ہے. قرآن مجید کے اندر اقامت صلاۃ کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ، لیکن پوری نماز جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اس کا قرآن مجید کے اندر ذکر نہیں ہے. اس کے اجزاء کا ذکر ہے قرآن مجید میں، رکوع کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، قرات کا ذکر ہے، قیام کا ذکر ہے، اور یہ اس کے اجزاء ہیں. لیکن ان کو ترتیب کیسے دینا ہے، کیسے مرتب کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ چلا. تو گویا کہ اقیم الصلاۃ پر یہ عمل ہم اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ہم سامنے نہ رکھیں گے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے ہی پڑھا کرو. آپ کو نماز جبرائیل علیہ السلام نے سکھائی تھی، 2 بار جماعت کرائی ہے. آپ خود فرماتے ہیں امانی جبرائیل عند البیت مرتین، کہ جبرائیل امین نے مجھے بیت اللہ کے پاس 2 بار جماعت کرائی. 2 بار سے مراد ہے 2 دن، یعنی پہلے دن اول وقت میں نماز پڑھائی تھی، اگلے دن آخر وقت میں پڑھائی. پھر فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اور پہلے انبیاء کے اوقات ہیں، نماز کے اوقات. تو حدیث کی کتابیں جو ہیں نا، جو مدون ہیں، باب بندی ہے جن کے اندر، تو یہ گویا کہ قرآن کے بہت سارے حصے کی تفسیر ہے. یہ اسی طرح روزہ ہے، مثلا قرآن مجید کے اندر روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اور کچھ احکام و مسائل ذکر ہیں سورۃ البقرہ کے اندر، لیکن پوری تفصیلات جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور آپ کے قول سے معلوم ہوتی ہے. گویا کہ وہ ساری قرآن مجید کی آیات کی تفسیر ہے. اسی طرح حج ہے.
حج کی پوری تفصیل قرآن مجید کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے دکھایا ہے۔ مدنی زندگی کے اندر آپ نے ایک ہی حج کیا ہے، حجۃ الوداع، اور ساتھ آپ فرماتے جاتے تھے خذوا انی مناسککم، کہ میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے جو ہے نا وہ سیکھ لو، قبول کر لو، جس طرح میں کر رہا ہوں اسی طرح ہی کیا کرنا۔ تو یہ گویا کہ آپ نے جو پورا حج کر کے دکھایا ہے صحابہ کرام کو، یہ حج کی آیات کی تفسیر ہے، عملی تفسیر۔ تو یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَعَلَيْهِ يَنزِلُ الْقُرْآنَ، کہ آپ پر قرآن نازل ہوتا تھا، وَهُوَ يَعْرِفُ تَعْوِيلَهُ، آپ اس کی تفسیر خوب پہچانتے تھے قرآن مجید کی، اور حج میں آپ فرماتے تھے کہ خذوا انی مناسککم۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے، مثلا زکوٰۃ کے اندر حکم ہے زکوٰۃ دینے کا، لیکن نصاب کا ذکر نہیں ہے، اور کتنی دینی ہے زکوٰۃ اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہ حدیث سے ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملے گا، آپ کے قول سے ملے گا۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے صرف نظر کرتے ہوئے قرآن کی تفسیر کی ہے، وہ ضلالت کے اندر مبتلا ہوئے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں عربی آتی ہے بس اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، وہ بہت بڑی غلطیوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، غلط تفسیر میں۔ صحابہ کرام بھی عربی زبان جانتے تھے، اس کے باوجود کئی آیات کا مطلب سمجھنے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ یہی آیت کریمہ رمضان کے بارے میں جو آئی ہے، حتیٰ کلوا واشربوا حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ ایک صحابی عدی بن حاتم طائی عربی زبان جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 2 دھاگے رکھ لیے اپنے پاس، سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا۔ جب تک دونوں کے درمیان فرق نہیں ہو جاتا تھا نا صبح کے وقت، اس وقت تک وہ کھاتے پیتے رہتے تھے۔ جب خوب روشنی ہو جاتی، پہچان ہو جاتی دونوں کے درمیان، پھر وہ کھانا پینا چھوڑتے تھے۔ ایک دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات ذکر کر دی، تو آپ نے صحیح مطلب بتایا اس کا کہ خیط ابیض سے مراد دن کی سفیدی ہے، اور خیط اسود سے مراد رات کی سیاہی ہے، یعنی صبح صادق مراد ہے اس سے خیط ابیض سے، اور خیط اسود سے مراد صبح کاذب ہے۔ تو صبح کاذب کے اندر تم کھا سکتے ہو، صبح صادق کے اندر نہیں کھا سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر یہ اپنا مبارک قول نازل فرمایا، من الفجر کا لفظ پہلے یہ نازل نہیں ہوا تھا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، تو یہ بیان ہے، من بیانیہ ہے، گویا کہ اللہ نے خود بیان کر دیا، کیونکہ اس کے اندر اجمال تھا۔ اسی طرح ایک دفعہ سورۃ الانعام کی آیت کریمہ کہ جو لوگ ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، صحابہ کرام پریشان ہو گئے کیونکہ یہاں ظلم کا لفظ آیا ہے، تو آ کے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ یا کسی قسم کے ظلم کے ساتھ مخلوط نہیں کیا، ایسے لوگوں کے لیے ہی امن اور یہی ہدایت والے ہیں۔ تو اینا لم یظلم نفسہ، کہ ہم میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم نہ کیا ہو۔ ڈر گئے، خوف کھا گئے کہ ہمارے لیے پھر امن بھی نہیں، ہدایت بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس کما زعمتم، ایسے نہیں ہے جیسا تم سمجھ بیٹھے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس آیت کا مطلب۔ اس آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے؟ ظلم سے مراد جو ہے نا یہ ظلم عظیم ہے، یعنی شرک۔ قرآن سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دلیل پیش کی کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں ظلم سے مراد سورۃ الانعام کی اس آیت میں ظلم سے مراد ظلم عظیم ہے، یعنی عظیم ظلم، اور وہ شرک ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے آتا ہے نا، پھر ایمان کی حالت میں شرک نہیں کرتا، یعنی اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملاتا، ایسے شخص کے لیے امن ہی امن ہے، اور یہی ہدایت والا ہے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بتا دی، صحیح تفسیر۔ صحابہ کرام کی عربی زبان مادری پدری تھی، لیکن اس کے باوجود اس آیت کریمہ کا معنی سمجھنے میں ان کو غلطی لگ گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرمائی تھی۔ تو یہ دورہ تفسیر کا اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ طلبہ کی صحیح رہنمائی کی جائے، کتاب و سنت کے یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر سنت سے، حدیث نبوی سے، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے یہ کی جائے۔ جو رائے والی تفسیر ہے نا، جو اپنی رائے سے تفسیر کرتے ہیں، حدیث سے صرف نظر کرتے ہوئے اور سلف کی تفسیر سے صرف نظر کرتے ہوئے، یہ غلطی کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دورہ تفسیر کے اندر طلبہ کی یہ رہنمائی کی جاتی ہے، اور تفسیری کتابوں کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سی تفسیریں ہیں یا تفسیر کی کتابیں ہیں جو اصل جو منہج ہے، منہج کتاب و سنت والا، اور جو سلف کا تھا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجموعی لحاظ سے اس کے مطابق جو تفسیر ہے وہ صحیح تفسیر ہے۔ اور جو خلفی تفسیر ہے، بعد میں جو دوسرے طریقوں کے مطابق تفسیر کرتے ہیں نا، اس میں کافی تفصیل ہے آگے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے اور عمل کرنے اور اپنی کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، محترم شیخ صاحب جو دورہ تفسیر کروا رہے ہیں وہ الحمدللہ امام بخاری میڈیا سینٹر والے ہمارے بھائی ریکارڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اسے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیا جائے گا، تاکہ اور لوگ جو اس دورے میں خود تو شامل نہیں ہو سکتے لیکن اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ اس سے انشاءاللہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ چلتے ہیں، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم شیخ صاحب، ایک آدمی ہے، اس نے ابھی پچھلے رمضان کی قضائی دینی ہے، تو اگلا رمضان آ گیا تو اس کے وہ جو روزے رہ گئے ان کا کیا بنے گا؟ الحمدللہ کہ ایک شخص نے گزشتہ رمضان کے ابھی روزے رکھنے ہیں، کسی عذر کی بنا پر اس کے رہ گئے تھے، جی، یا مثال کے طور پر کسی عورت کے روزے رہ جاتے ہیں ایام مخصوصہ کی وجہ سے، وہ رمضان کے بعد 11 مہینے گزر گئے، قضائی نہیں دے سکے، اگلا رمضان آ گیا، تو اب کیا وہ اگلے رمضان کے روزے رکھیں گے یا اس رمضان کے دنوں کے اندر وہ سابقہ روزوں کی قضائی دیں گے؟ یہ ہے سوال۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو رمضان موجود ہے نا، جو رمضان آیا ہے، اگلا رمضان، اسی کے ہی روزے رکھیں گے، اور سابقہ رمضان کی قضائی اس رمضان کے بعد میں دیں گے۔ اس میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا وہ صرف قضائی ہی دیں گے یا قضائی کے ساتھ فدیہ بھی دیں گے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ وہ صرف قضائی ہی دیں گے، فدیہ نہیں ہے ساتھ، بلکہ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی قول ہے اس مسئلے کے اندر، اور ابن جریر طبری اور ابن منذر اور کئی اہل علم متاخرین میں سے بھی کئی مفتیوں نے یہ قول اختیار کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن مجید سے استدلال کیا ہے صحیح بخاری کے اندر۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ یہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کرنی ہے، بس یہی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، ساتھ فدیہ کا ذکر نہیں کیا، اور یہ مطلق ہے من ایام اخر، اس رمضان یعنی سابقہ رمضان میں بعد جو ایام اخر ہیں دوسرے دن، ان میں قضائی دے، یا اگلا رمضان آ جائے اس کے بعد جو دن ہیں وہ بھی ایام اخر میں داخل ہیں، لہذا فدیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کہہ سکتا ہے بندہ کہ اگر وہ فدیہ دے دیں بہتر ہے، لیکن واجب نہیں ہے فدیہ۔ جی شیخ محترم، حاملہ اور مرضیہ کا کیا حکم ہے روزوں کا؟ یہ سوال ہے کہ حمل والی عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورت، ان کے بارے میں زیادہ راجح قول یہی ہے کہ یہ جو ہے نا قضائی دیں گے، قضائی دیں گی۔ ویسے اہل علم کا اس میں بھی اختلاف ہے، کئی فدیے کے ہی قائل ہیں، کئی قضائی اور فدیے دونوں کے قائل ہیں، کئی صرف فدیے قضائی کے قائل ہیں کہ صرف قضائی دے۔
قضائی دینے والا قول جو ہے نا یہ زیادہ صحیح ہے کہ بعد میں دوسرے دنوں کے اندر جب ان کا یہ عذر ختم ہو گیا ہو اس وقت یہ قضائی دے۔ اور حاملہ جو ہے نا یہ بھی اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہے کہ اگر وہ ڈرے، خوف ہو اس کو اپنی صحت پر، یا دودھ پلانے والی عورت ہے مثلاً، وہ اپنے بچے پر خوف کھاتی ہے، بچے پر تو یا اپنے نفس پر وہ خوف کھاتی ہے کہ اتنی کمزور ہو جائے گی کہ اس کی صحت خراب ہو جائے گی، ایسی صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی صورت نہیں ہے نا، قوی ہے عورت، طاقتور ہے، فرق نہیں پڑتا اسے روزہ رکھنے کے باوجود، وہ روزہ ہی رکھے رمضان کے اندر۔ ہاں دوسری عورت جو ہے نا جو خوف کھاتی ہے بچے پر یا اپنے نفس پر، وہ پھر دوسرے دنوں کے اندر قضائی دے، خاص کر کے یہ سردیوں کے دن آتے ہیں بعد میں، چھوٹے دن ہوتے ہیں، آسانی سے روزہ رکھ بھی سکتی ہے تو وہ قضائی دے دے، یہ زیادہ راجح لگتا ہے قول۔ کیا خون دینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ سوال ہے کہ عام طور پہ خون دیتے ہیں، مثلاً خون کی بوتل دی، ڈرپ کے ذریعے جو نکالتے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ راجح قول کے مطابق جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے، اگرچہ بعض اہل علم کا فتویٰ ہے دوسرا، لیکن صحیح بات یہی ہے۔ اس کی دلیل یہ حدیث بھی بن سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی تھی روزے کی حالت میں، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں کے اندر، یہ دلیل پیش کرتے ہیں اہل علم اس سے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ صحیح قول ہے۔ دانت نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا قائم رہتا ہے؟ دانت یا داڑھ نکلوانے سے جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا، شرط یہ ہے کہ جو منہ میں خون اکٹھا ہوا ہے نا وہ باہر پھینک دے، اگر منہ میں خون اکٹھا ہوا نگل لے نا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر خون نہ نگلے باہر ہی پھینک کے کلی کر دے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا انشاءاللہ۔ شیخ محترم، کان میں یا پھر ناف میں تیل ڈالنے سے یا کوئی کان یا ناک کی دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس سے جو ہے نا روزہ نہیں ٹوٹتا، کان میں دوائی ڈالے یا آنکھ میں ڈراپ ڈالے یہ روزہ نہیں ٹوٹتا، حلق کے اندر ذائقہ چلا بھی جائے نا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جب تک وہ حلق کے ذریعے آگے نیچے نہ جائے، نیچے جانے سے جو ہے نا وہ کنٹرول کرے، تھوک دے، اگر گلے کے اندر آیا ہے نا اس کو تھوک کے، پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ شیخ محترم، ایک عورت اذان سے پہلے، سحری کی اذان سے پہلے اپنے ایام سے پاک ہوتی ہے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ وہ روزہ جو ہے نا اسی حالت میں رکھ لے، غسل جو ہے نا بعد میں کر لے تو روزہ صحیح ہے اس کا، یہ اس حالت میں یعنی تو چونکہ وہ طاہرہ ہو چکی ہے، اب پاک ہو چکی ہے، صرف غسل ہی اس نے کرنا ہے نا، تو وہ روزہ رکھے، بلکہ واجب ہے اس پر روزہ رکھنا، اور دن کے وقت صبح صادق کے بعد نماز سے پہلے وہ غسل کر لے۔ اس کی نظیر یہ بھی ہے کہ ایک آدمی وہ فرضی غسل ہے اس پر احتلام کی وجہ سے یا یہ حقوق زوجیت ادا کرنے کی وجہ سے فرضی غسل ہے اس کے ذمے، اب وقت اتنا ہی ہے کہ اگر غسل کرے تو سحری نہیں کھا سکتا، اگر سحری کھا لے تو غسل نہیں کر سکتا، اب دونوں کاموں میں سے وہ یہ ہے کہ سحری جو ہے نا وہ کھا لے اسی حالت میں، اور غسل جو ہے نا وہ بعد میں کر لے۔ یہ مسئلہ صحیح بخاری کے اندر بھی ہے اور دیگر کتابوں میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جو اس حالت میں ہو وہ روزہ نہ رکھے۔ بعد میں ان کو یہ حدیث پہنچی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فتویٰ جو ہے نا دینا ترک کر دیا تھا، وہ پہلے فتویٰ دیتے تھے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث بھی ہے اس طرح کی، تو اس میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ کو جب یہ حدیث بیان کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ جو صبح کرے تو وہ روزہ نہ رکھے، جو صبح جنبی ہو تو روزہ نہ رکھے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے،
بلکہ دوسری ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے فضل بن عباس سے سنا تھا کہ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ وہ یہ کہتے تھے، لیکن یہ فتویٰ جو ہے نا یہ درست نہیں تھا۔ اگر یہ حدیث بھی ہو تو پھر اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ منسوخ ہے، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی فعل سے یا عمل سے۔ تو راجح قول ان دونوں مسئلوں کے اندر یہی ہے کہ اس حالت میں روزہ رکھ لیں اور غسل بعد میں کر لیں، چونکہ کھا پی سکتا ہے بندہ اس حالت میں، یہ کہیں ممانعت نہیں ہے کہ کھا ہی نہیں سکتا بندہ، جب غسل فرض ہو کھا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہمارے بھائی لائیو سوالات پوچھ رہے ہیں ان کے بھی سوالات شامل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی 4 رکعت والی نماز ادا کرتا ہے تو کیا تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائے گا؟ سورت ملانا جائز ہے، یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ صفت صلاۃ النبی کے اندر شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ تفصیل سے لکھا ہے، اس کے حاشیے کے اندر انہوں نے 1-2 روایتیں بھی اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں کہ ملا سکتا ہے، بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرات کرتے تھے، یہ پہلی رکعت یہ سورت سجدہ کے برابر یعنی 30 آیات بنتی ہیں، پھر اس کے نصف، پھر اس سے نصف، یعنی تشہد کے بعد جو رکعتیں پڑھی جاتی ہیں نا پچھلی رکعتیں، ان کے اندر بھی قرات بنتی ہے اس حدیث کے مطابق۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار کر لیا کرتے تھے، لیکن اس پر دوام نہیں ہے کہ ہمیشہ۔ اگر سورۃ فاتحہ پر اکتفا کر لیتا ہے نا بندہ پچھلی دونوں رکعتوں کے اندر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور بھائی سوال کرتے ہیں کہ کیا سجدہ تلاوت کے وقت سجدے میں جاتے ہوئے رفع دین کرنی ہے؟ یہ ویسے ثابت نہیں ہے کسی حدیث کے اندر، جو ہے نا کوئی نظر سے گزری نہیں ہے کوئی حدیث اس کے بارے میں۔ اور اگر 3 وتر کٹھے ادا کریں تو کیا تیسری رکعت میں رفع دین کریں گے؟ یہ مسئلہ میرا خیال ہے کہ یہ اجتہادی بنتا ہے، ورنہ نص یا صراحت نہیں ہے کسی حدیث کے اندر، اجتہادی کہ ہو سکتا ہے اس کی گنجائش ہو، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس پر بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صریح کوئی نص نہیں ہے اس کے بارے میں، صریح نہیں ہے۔ سحری کا کھانا کیا اذان ہونے تک کھانا ہے کہ اذان ہونے کے دوران بھی کھا سکتے ہیں؟ یہ حدیث تو آتی ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں ہو کھانا برتن تو وہ کھا رہا ہے، اذان ہو گئی ہے تو جب تک وہ کھا نہیں لیتا اس وقت تک وہ نہ رکھے تو کھا سکتا ہے، لیکن اس اذان سے وہ اذان مراد ہے جو وقت پہ ہوئی ہے، لیکن اگر اذان ہی کافی لیٹ ہوئی ہے نا اس اذان کا اعتبار نہیں ہے اس کے اندر۔ جی، قرآن مجید کی آیت سے بھی پتہ چلتا ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہ تبین کا لفظ جو ہے نا، یتبین، تبین مصدر ہے، یہ تبین کا معنی ہوتا ہے کھل کر واضح ہو جانا۔ جی، اگر بالکل وقت پر اذان ہوئی ہے نا تو اذان ہوتے ہوتے جو ہے نا یہ تبین جو ہے نا پھر یعنی اس پر کچھ وقت لگتا ہے تبین پر، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک لمحے کے اندر ہی تبین ہو جاتا ہے، تو تبین تک اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے کھانے پینے کی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اذان ہوتے ہوتے بندہ کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، بے شرط یہ ہے کہ بالکل عین ٹائم پر اذان ہوئی ہو، وہ اذان معتبر ہے اس میں۔ ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ نماز تراویح کی 4 رکعت کٹھی پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ویسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے نا، کان یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن و طولہن ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، یہ جو یصلی 4 ہے نا اس کے معنی میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ جو اس کو ایک سلام پر محمول کرتے ہیں نا، شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی صلاۃ التراویح میں اسی پر محمول کیا ہے کہ اکٹھی 4 رکعتیں پڑھنی جائز ہیں، یہ ظاہر ہے اس کا معنی ظاہر، لیکن جو اس کے قائل نہیں ہیں نا وہ اس کی پھر توجیہ کرتے ہیں کہ یہ 2 سلاموں کے ساتھ 4 رکعتیں پڑھنی مراد ہیں۔ یہ قرینہ دوسری روایت لاتے ہیں جو حدیث میں آتا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں،
فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ فَلْيُصَلِّ رَكَعَةً۔ تو یہ دلیل دیتے ہیں جو اس کو دو دو پر محمول کرتے ہیں، لیکن ان میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی کو ہم افضلیت پر محمول کریں کہ یہ چونکہ قولی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بہتری پر محمول ہے، اور یہ فعلی روایت ہے یصلی اربعن والی، یہ کبھی کبھار آپ اس طرح کر لیتے ہوں، یعنی 4 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ، کہ اگر ظاہر پر اس کو ہم محمول کریں تو گنجائش نکلتی ہے اس کی، اور مجھے یہ درست لگتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور اگر کوئی 2 کی نیت کے ساتھ شروع کرتا ہے لیکن تشہد بھول جاتا ہے، وہ تیسری کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے اب میں 4 پڑھ کے سلام پھیروں گا، یہ درست ہے؟ یہ ویسے نفل کے اندر اس طرح کی جو ہے نا یہ نیت بدلی جا سکتی ہے نفلوں کے اندر، جی نفلوں کے اندر، چونکہ اگر دونوں صورتیں جائز ہوں تو پھر نیت اس کے مطابق کی جا سکتی ہے، دونوں صورتیں اگر جائز ہوں کوئی حرج نہیں ہے اس میں انشاءاللہ۔ شیخ محترم، لا علمی میں سحری کے وقت کے بعد کھا پی لیا یا غروب شب سے پہلے ہی افطار کر لیا تو کیا روزہ ہو جائے گا؟ لا علمی کا مطلب یہ ہے کہ مثلا وہ اٹھا ہے، اس کو ٹائم کا نہیں پتہ چلا، نہ بتانے والا تھا، اس نے سمجھا کہ ابھی جو ہے نا سحری کا ٹائم ہے، ختم نہیں ہوا، اس کو پتہ نہیں چلا۔ لا علمی کے اندر یہ وہ کھا لیتا ہے نا تو بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ ٹائم تو ہو گیا تھا، تو ایسے شخص کا روزہ جو ہے نا یہ درست ہے۔ اسی طرح مثلا اگر غروب شمس سے پہلے اس نے افطاری کر لی ہے لا علمی میں، ٹائم کا پتہ نہیں چلا، یا بادل ہے مثلا وہ سمجھ رہا تھا سورج غروب ہو گیا ہے، تو بعد میں جو ہے نا پتہ چلا کہ ابھی تو ٹائم تھا، پتہ لگنے کے بعد اسی وقت وہ رک گیا ہے کھانے سے، ایسے شخص کا روزہ بھی صحیح ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث بھی آتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم نے بادل کی صورت میں روزہ افطار کر لیا تھا، ہم سمجھتی تھیں کہ بادل جو سورج غروب ہو گیا ہے، لیکن جب بادل ہٹ گیا تھا تو اس وقت جو ہے نا دھوپ نظر آ گئی، پھر وہ رک گئے کھانے پینے سے، تو روزہ ان کا درست تھا، اس میں قضائی کا نہیں ہے کہ ان کو قضائی کا کہا گیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا تھا، تو حضرت عمر نے ان کو قضائی کا حکم نہیں دیا تھا، وہ روزہ صحیح ہے انشاءاللہ، کیونکہ لا علمی جو ہے نا یہ معاف ہے، عذر بالجہل، جس طرح نسیان معاف ہے، جی بول کے انسان کھا پی لیتا ہے نسیان کی صورت میں تو اس کا روزہ بھی درست ہی ہوتا ہے، تو یہ تقریباً برابر ہی ہیں، لا علمی اور نسیان حکم میں برابر ہیں، روزہ صحیح ہے ایسے شخص کا۔ شیخ محترم، روزے کی حالت میں کوئی آدمی اپنی بیوی کے قریب چلا جاتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے، اور دوسرا کیا یہ کفارہ مرد دے گا یا عورت پہ بھی لازمی ہے کفارہ دینا؟ الحمدللہ، یہ کفارہ جو ہے نا یہ غلام آزاد کرنا ہے پہلے، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے، یعنی وقفہ نہیں کرنا، درمیان میں مسلسل روزے بلا ناگہ رکھنے ہیں 2 مہینے کے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ ہے کفارہ۔ باقی عورت پر کفارہ ہے یا نہیں ہے تو یہ مختلفی مسئلہ، اہل علم کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اگر عورت نے اکسایا ہے مرد کو اس کام پر تو پھر اس پر کفارہ ہے، یہ زیادہ صحیح قول لگتا ہے، لیکن اگر مرد نے اکسایا ہے عورت کو، مجبور کیا ہے، تو پھر اس پر کفارہ نہیں، یعنی جو اکسائے گا کفارہ بھی وہی دے گا۔ مرد کو اگر اکسایا گیا ہے نا تو پھر مرد پر بھی کفارہ ہے، کیونکہ مرد جو مائل ہو گیا ہے نا اس کے اکسانے پر، پھر دونوں پہ ہے؟ ہاں دونوں پر ہے، یہ مرد نے اگر اکسایا ہے تو عورت نے اگر اکسایا ہے پھر دونوں پر ہے، اگر عورت نے مجبور کیا ہے مرد کو، دونوں پر ہے یہ، اگر مرد نے مجبور کیا ہے عورت کو پھر عورت پر نہیں ہے، پھر مرد پر ہے، لیکن قضائی دونوں پر ہے۔ شیخ محترم، ایک آدمی ہے وہ کفارے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا، یعنی کہ وہ خود فدیہ لینے والا دینے والا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ویسے بخاری شریف کے اندر ایک باب ہے، ایک شخص کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر ذکر کیا گیا ہے، حدیث عام 6 کے اندر ہی ہے پوری کتابوں کے اندر۔ تو آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی، کہہ رہا تھا ہلاک تو یا رسول اللہ، احترق تو، میں ہلاک ہو گیا، میں جل گیا۔ آپ نے پوچھا ما اہلک کا و ما احرق کا،
کہنے لگا وقات اولا امراتی فی نہار رمضان، کہ میں رمضان کے دن میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا تھا کفارے کا، لیکن وہ بڑا محتاج تھا، اس کے پاس کوئی شے بھی نہیں تھی، نہ روزے رکھ سکتا تھا 2 مہینے کے، تو دینے کے لیے کوئی شے نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر ٹھہرا، تو وہاں ایک ٹوکرا آیا کھجوروں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ کفارہ دے دے، جو آپ کے وہاں ہیں علاقے کے اندر کوئی مساکین، ان کو کھلا دے۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، ہم سب سے زیادہ فقیر ہیں وہاں، یعنی ہمارا گھر سب سے زیادہ فقیر ہے۔ تو آپ نے فرمایا اطعم اہلک، اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ یہاں سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایسا شخص جو ہے نا، اس پر پھر یہ کفارہ جو ہے نا ساقط ہے انشاءاللہ، یہی صحیح قول ہے۔ کافی بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ کرونا ویکسین لگوانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب ہمارے پچھلے سیشن میں ہو چکا ہے۔ تو کوئی بھائی اپنا ایسا سوال جو بہت اہم ہو وہ ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ضرور جواب دیا جائے گا۔ اور اس کا جواب محترم شاہ صاحب نے یہ دیا کہ کرونا ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر خاتون کو ایام آ گئے تو وہ کیا کریں؟ کسی خاتون کو روزے کی حالت میں اگر ایام آ گئے ہیں نا، وہ اسی وقت ہی روزے سے باہر ہو جائے، نیت کر لے، یعنی روزہ جس طرح توڑ لیتا ہے نا کوئی، روزے سے نکل جاتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں روزے میں رہنا جو ہے نا یہ جائز نہیں ہے جی، بلکہ اس کی قضائی دے، اس دن کے روزے کی قضائی دے دے، چاہے افطاری سے چند لمحے پہلے بھی۔ ہاں جی، افطاری سے چند لمحے پہلے بھی اگر آ گئے ہیں نا تو پھر بھی اس روزے کی قضائی ہوگی بعد میں۔ زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے مطابق ہوگا یا سونے کے حساب سے ہوگا؟ یہ روپے کا، جو زکوٰۃ ادا کرنی ہے روپے کی، جی روپے کی، روپے کی زکوٰۃ جو ہے نا یہ چاندی کے برابر اگر ہو جائے نا، یعنی چاندی 200 درہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 200 درہم ہوتے تھے، جو 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ اس کے برابر اگر کسی کے پاس مالیت ہے نا کہ جس سے اتنی چاندی خریدی جا سکتی ہے، یہ ہے نصاب، یہ صحیح قول ہے۔ کئی اہل علم وہ بہت کم ہیں، شاذ و نادر ہی کوئی، جو سونے کے برابر کہتے ہیں۔ ویسے ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر بھی ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر بھی ہو جائے، یعنی اگر کوئی ایسا دور آ جائے مثلا سونا سستا ہو جائے اور چاندی مہنگی ہو جائے تو پھر سونے کا حساب ہوگا، یہ مطلب اس کا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر ہو جائے نا تو پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ آج یہ چاندی کے برابر پیسے پہلے ہو جاتے ہیں کیونکہ چاندی سستی ہے نا جی، تو سونا مہنگا ہے، تو چاندی کے نصاب سے ہی حساب لگایا جائے گا کرنسی کا۔ جی شیخ محترم، کیا فرضی زکوٰۃ غیر مسلم کو دی جا سکتی ہے؟ غیر مسلم کو ویسے زکوٰۃ اصل یہ ہے کہ نہ دی جائے، یہ مسلمانوں کا حق ہے۔ ہاں، تالیف قلب کے لیے جو ہے نا کئی مفسرین اور فقہا شارحین وغیرہ وہ یہ تالیف قلب کے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں آپ کو بہت امید ہے کہ اگر اس کو مال مل گیا تو اس نے اسلام قبول کر لینا ہے، ایسی صورت میں دی جا سکتی ہے۔ اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ بخاری کے اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے تو خذ من اغنیائہم و ترد علی فقرائہم، یہ اغنیائہم، ہم کی ضمیر جو ہے نا یہ مسلمانوں کی طرف لوٹتی ہے، یعنی مسلمانوں کے غنیوں سے پکڑی جائے، لی جائے اور مسلمانوں کے فقراء میں دے دی جائے۔ اس سے بھی یہ مسئلہ کئی علماء نے اخذ کیا ہے، مسلم ہونا یہ ضروری ہے۔ عام فتاوی جات کے اندر بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں غیر مسلم کو، اس پہ تو سب کا اتفاق ہے، اہل علم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں، غنی کو بھی دے سکتے ہیں، فقیر کو بھی دے سکتے ہیں۔ غنی کے لیے ہدیہ ہوگا، فقیر کے لیے صدقہ ہوگا، دی جا سکتی ہے۔ ویسے نفلی صدقہ غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، نفلی صدقہ یہ فرضی ہے، اصل میں فرضی زکوٰۃ یہ مسلمانوں کا ہی ہے حق۔ جی، کیا میاں بیوی فقر کی صورت میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ یہ
میاں یعنی خامد جو ہے نا، اگر یہ فقیر ہے اور اس کی بیوی غنی ہے تو وہ غنی اپنے فقیر خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر باب موجود ہے کتاب الزکوٰۃ کے اندر۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں۔ وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میرے پاس مال ہے، تو عبداللہ بن مسعود کی حالت بتائی، تو کیا میں ان کو یہ صدقہ دے سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں دے سکتی ہے تو۔ یہ صورت جو ہے نا یہ جواز کی ہے۔ اس کے برعکس جو ہے نا کہ بیوی جو ہے نا وہ فقیر ہے، خامد غنی ہے، تو کیا وہ اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ تو اس میں صحیح بات یہی ہے کہ وہ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کی کفالت اس کے ذمے ہے، بلکہ بیوی کا غنی ہونا یا فقیر ہونا یہ خامد کے تابع ہے۔ خامد اگر غنی ہے تو سمجھو کہ بیوی غنی ہے، اگر خامد فقیر ہے تو بیوی جو ہے نا وہ فقیر ہے۔ اگر بیوی کے پاس مال نہیں ہے مثلا، تو اس لیے وہ چونکہ اس کے تابع ہے نا، بلکہ خامد کے ذمے اس کی کفالت ہے بیوی کی، لہذا بیوی کو خامد زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ شیخ محترم، ایک شخص سویا رہا، اس کی سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی، تو کیا اٹھ کے روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ جو سویا رہا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، بعد میں اٹھا ہے، تو وہ جو ہے نا روزہ ہی رکھے۔ من شاہد منکم شہر فلیصم کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے، وہ روزہ رکھے، یہ صحیح ہے۔ یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ اب آج میں روزہ نہیں رکھوں گا، قضائی دے لوں گا، یہ بعد میں رکھ لوں، ایسے نہیں، بلکہ روزہ پھر بھی فرض ہے، یعنی کچھ کھائے پیے بغیر وہ روزہ رکھ لے۔ اس کی دلیل ایک حدیث بھی ہے عاشوراء کے دن کے روزے رکھنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فرضیت سے پہلے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے کچھ بھی نہیں کھایا تو وہ بھی روزے میں رہے، یعنی نہ کھائے، جس نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس سے یہ مسئلہ نکل آتا ہے کہ اگر کچھ بھی نہیں کھایا سحری کے وقت، روزہ پھر بھی درست ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں مکمل کرنے کی طاقت رکھتا؟ ہاں، یہ تو دن کے وقت دیکھا جائے گا نا کہ کیا اس کے اندر طاقت ہے یا نہیں، وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اگر بعد میں کوئی اس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی، غیر مستطیع ہو گیا نا، ذرا آثار نظر آ گئے ہیں، جی، پھر اس وقت اس عذر کی وجہ سے جو ہے نا وہ اگر افطار کر لے تو اس کی گنجائش ہے، انشاءاللہ وہ بعد میں پتہ چلے گا، بعد میں۔ شیخ محترم، معروف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تب قبول ہوئی تھی جب انہوں نے نبی علیہ السلام کے نام کا وسیلہ ڈالا تھا، کیا یہ درست ہے؟ یہ بات کہ حضرت عامۃ الناس کے اندر یہ بات مشہور کر دی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی ہے تو پریشان ہوئے تھے، تو ان کی توبہ کا مسئلہ تھا، تو توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا اپنی دعا کے اندر، پھر توبہ قبول ہوئی۔ کیا یہ بات درست ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کی وہ دعا ذکر کی ہے، اور وہ دعا اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی تھی آدم علیہ السلام کو۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمے جو ہے نا وہ لیے، وہ کلمے پڑھے ہیں، دعائیہ کلمے تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو سورۃ الاعراف کے اندر وہ کلمات مذکور ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھو یہ ربنا لفظ سے شروع ہوتے ہیں، یہ کوئی وسیلہ نہیں ہے ان کے اندر۔ ربنا ڈائریکٹ اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر، اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمے پڑھے انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اس میں کسی وسیلے کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جیسے روایت پر اس کی بنیاد ہے نا، یہ لوگ مستدرک حاکم کا حوالہ دیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر یہ کلمے لکھے ہوئے دیکھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ تو
آدم علیہ السلام نے ان کا وسیلہ ڈالا اور دعا کی۔ اس میں یہ بھی ہے کہ لولا محمد لما خلقتو کا، اگر محمد نہ ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ مضمون ہے اس کا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس کی سند کے اندر جو ہے نا ایک راوی ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی، اور یہ راوی جو ہے نا بہت مجروح ہے محدثین کے نزدیک۔ 20 سے زیادہ محدثین ہیں جنہوں نے اس پر جرح کی ہے، بلکہ کذاب تک بھی کہا ہے بعض محدثین نے اسے، یہ اس کی سند میں ہے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ امام حاکم کی یہ جو مستدرک ہے نا المستدرک، امام حاکم نے ایک اور کتاب لکھی ہے المدخل، اس کا نام ہے المدخل۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے اسی راوی کے بارے میں لکھا ہے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کے بارے میں کہ روا ان ابی ہے الموضوعات، کہ اس نے اپنے باپ سے موضوع روایتیں جو ہے نا وہ روایت کی ہیں، اور یہ روایت بھی اپنے باپ سے اس نے روایت کی ہے، یہ جو مستدرک حاکم کی ہے، جس پر اس کی بنیاد ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے باپ اسلم سے بیان کرتا ہے، اور اسلم جو ہے نا آگے حضرت عمر سے، اس طرح وہ سند بنی ہوئی ہے۔ تو امام حاکم کی اپنی ہی گواہی ہوگی اس کے بارے میں کہ اس نے اپنے باپ سے موضوع روایتیں روایت کی ہیں۔ تو یہ روایت جو ہے نا یہ موضوع ہے۔ امام ذہبی نے مستدرک حاکم پر تلخیص لکھی ہے، التلخیص، تلخیص المستدرک اس کا نام ہے، 4 جلدوں کے اندر یہ مستدرک کے ساتھ ہی چھپی ہوئی ہے نیچے جو ہے نا۔ تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا باطل ہے، یہ حدیث باطل ہے، اور امام حافظ بن حجر عسقلانی نے لسان المیزان کے اندر اس امام ذہبی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کتاب ہے حقیقت عقیدہ توحید اور حقیقت شرک، یہ قادری صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بہت بڑا ایک مغالطہ دیا ہے۔ پہلے یہ روایت لکھی ہے، وسیلے کا مسئلہ ثابت کیا ہے، پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ حفاظ حدیث میں سے 9 حفاظ حدیث ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے، اور آپ یقین جانیے کہ ان 9 محدثین میں سے کسی ایک نے بھی اس کو صحیح قرار نہیں دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ہیں جنہوں نے اس کو جو ہے نا کسی نے ضعیف کہا ہے، کسی نے باطل کہا ہے، کسی نے اس سے بھی زیادہ سخت، امام بہقی کا نام بھی لکھ دیا، دلائل النبوہ کا حوالہ دے دیا، اس میں انہوں نے ضعیف لکھا ہوا ہے اس کو، اور سیوطی کا نام لکھا ہوا ہے، سیوطی کی کتاب مناہل الصفا کتاب ہے، اس کے اندر امام سیوطی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اور اسی طرح امام ابن تیمیہ کا نام لکھ دیا، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے نا باطل قرار دیا ہے، قاعدہ جلیلہ کتاب ہے ان کی مشہور، اور بلکہ انہوں نے لکھا ہے کہ اہل علم نے امام حاکم کی تصحیح کا اعتبار نہیں کیا، اہل علم جو حدیث کے علماء ہیں۔ تو باقی امام بخاری کا نام لکھ دیا کہ امام بخاری نے بھی صحیح قرار دیا ہے، یہ اتنا مطلب غلط بیانی ہے نا، اور تاریخ کبیر کا حوالہ دیا ہوا ہے، تاریخ کبیر کے اندر امام بخاری نے علی بن مدینی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے اپنے شیخ کا کہ اس نے عبد الرحمن بن زید کو ضعیف قرار دیا ہے، اور انہوں نے یہ حدیث درج نہیں کی التاریخ الکبیر کے اندر، پھر معجم کبیر کا حوالہ دے دیا، ابن عدی کا حوالہ دیا الکامل، اور بھی کئی حوالے، لیکن کسی نے بھی صحیح قرار نہیں دیا۔ تو گویا کہ 9 حفاظ حدیث کے ذمہ یہ بات لگا دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حق کی توفیق عطا فرمائے۔ شیخ پھر محترم یہ بھی یاد رکھے اس مسئلے کے اندر، یہ ہدایہ کنز قدوری وغیرہ، اس میں یہ لکھا ہوا ہے امام ابو حنیفہ کا قول کہ کان یکرہ ان یقول الداعی فی دعائہ اللہم انی اسألک بحق انبیائک و رسولک، یعنی امام ابو حنیفہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی دعا کرنے والا اپنی دعا کے اندر یہ کہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے رسولوں اور تیرے انبیاء کے حق کے ساتھ، وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ مسئلہ فقہ کے بھی خلاف ہے، یہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی سوال کرتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ 2 عیدوں والے مہینے کم نہیں ہوتے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ان دونوں مہینوں کے دنوں کی تعداد کم نہیں ہوتی؟ یہ جو ہے نا اس میں ویسے 2 قول لکھے ہوئے ہیں ترمذی کے اندر، امام ترمذی نے، صحیح قول یہ لگتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اجر و ثواب میں کم نہیں ہوتے، یعنی 30 کا ہو تو ایک روزہ زائد ہوتا ہے نا، تو 29 کی بنسبت 29 کا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ 30 کا ہی ثواب دے دیتا ہے، یعنی اجر میں کم نہیں ہوتے، یہ زیادہ صحیح لگتا ہے مجھے، اس کا مطلب ہے یہ ترمذی کے اندر لکھا ہوا ہے۔ جی
شیخ محترم یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ پہ موجود ہے، درست ہے؟ یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہنا فی کل مکان، یعنی عربی کے اندر، یہ تابعین کے دور میں جہمیہ ہوئے ہیں، جبریہ، ان کا عقیدہ لکھا ہوا ہے یہ عقیدے کی کتابوں کے اندر کہ وہ کہا کرتے تھے فی کل مکان، فی کل مکان۔ اس پر وہ بحث مباحثہ بھی کرتے تھے اہل سنہ کے ساتھ۔ اہل سنہ کا عقیدہ تھا، جب پوچھا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے اللہ علی العرش، اللہ علی العرش، یعنی اللہ عرش پر ہے، بے ذات ہی اللہ عرش پر ہے۔ اور یہ عقیدہ جو ہے نا یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اس پر کتاب اللہ میں بھی دلیلیں ہیں، بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن کے اندر۔ استواء علی العرش والا مسئلہ مشہور ہے، یہ اللہ کی صفت علو، بے ذات ہی بھی اللہ تعالیٰ عالی ہے، عرش کے اوپر ہے، اور مرتبہ مقام کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہر شے پر بلند ہے، مرتبہ مقام کے اعتبار سے، اور ذات کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ہر شے پر بلند ہے۔ تو عرش کے اوپر ہے اللہ وحدہ لا شریک۔ قرآن کے اندر 7 بار یہ آیت آئی ہے استواء علی العرش والی، الرحمن علی العرش استویٰ یا ثم استویٰ علی العرش، کہ اس طرح کی اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں اس دلیل کی، علو، فوقیت وغیرہ۔ قرآن اوپر سے ہی نازل ہوتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار کرتے اوپر کی طرف ہی دیکھتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی سے سوال کیا تھا، مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، این اللہ، تو اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ اس لونڈی نے یہ نہیں کہا فی کل مکان، یہ نہیں کہا، اس نے جو صحیح عقیدہ قرآن کے مطابق ہے وہ بتایا کہ اللہ فی السماء۔ تو آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس لونڈی نے کہا انت رسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس کے ایمان کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا اس کے مالک کو کہ آتے کہا اس کو آزاد کر دے، فإنہا مومنہ، کیونکہ یہ مومن ہے، ایمان والی ہے، اس کے ایمان کی گواہی دی۔ امام بخاری نے کتاب و توحید کے اندر یہ باب قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا، کافی دلیلیں دی ہیں، حدیثیں بھی ذکر کی ہیں۔ ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا دوسری ازواج مطہرات پر فخر کیا کرتی تھیں، فخر سے کہا کرتی تھیں زوجکن اہالیکن، تمہارے نکاح یا تمہاری شادیاں تمہارے اولیاء نے کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات علی عرشہ، میری شادی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر کی ہے، اللہ عرش پر ہے۔ یہ سنت کے اندر تو بہت ساری دلیلیں ہیں، 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں صریح اس پر دلالت کرتی کہ اللہ اوپر ہے۔ اور پھر اجماع بھی ہے اہل سنہ کا اس پر، اجماع، اہل بدع نہیں شامل ہوئے اس اجماع میں، ان کے اجماع میں شامل ہونے یا نہ شامل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اہل سنہ کا اجماع ہے اس پر۔ اور اسی طرح عقل اور فطرت بھی اس پر دلالت کرتی ہے، فطری دلیل ہے، جب انسان دعا کرتا ہے تو اس کی توجہ اوپر کی طرف جاتی ہے نا، کبھی یہ نہیں ہوا کہ آس پاس توجہ جائے، دائیں بائیں یا نیچے جائے، ایسے کبھی نہیں ہوا۔ کسی عامی بندے سے آپ پوچھ کے دیکھ لیں کہ جب دعا کرتے ہیں تو توجہ کدھر جاتی ہے، وہ بھی کہے گا کہ توجہ اوپر ہی جاتی ہے۔ امام الحرمین جوینی یہ بہت بڑے عالم تھے، 4th-5ویں صدی کے شافعی علماء سے ان کا تعلق تھا فقہ کے اندر، تو بڑی کتابیں لکھی ہیں، اپنے دور کے بہت بڑے علامہ عالم سمجھے جاتے تھے، حرمین کے امام تھے۔ ان کا پہلے عقیدہ یہی تھا کہ اللہ ہر جگہ میں ہے۔ امام ابو جعفر حمدانی کے ساتھ ایک دفعہ ان کی گفتگو ہو گئی اس مسئلے پر، تو کافی لمبی بحث ہو گئی۔ انہوں نے آخر میں کہا امام ابو جعفر نے کہ آپ یہ بتائیں کہ جس وقت دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو توجہ کدھر جاتی ہے؟ جب یہ دلیل ان کے سامنے رکھی تو اس وقت ان کو کوئی جواب نہیں آ رہا تھا، اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود، بلکہ کہنے لگے حیرانی الحمدانی، 3 بار یہ لفظ بولا کہ حمدانی نے مجھے حیرت میں ڈال دیا، حیرت میں ڈال دیا، حیرت میں ڈال دیا، کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دوں۔ بہرحال بعد میں انہوں نے توبہ کر لی تھی اپنے پہلے نظریے سے۔ تو اس پر تفصیلی کتابیں بھی موجود ہیں عقیدے کی کتابوں میں بسط کے ساتھ یہ بحث، اور صحیح یہی ہے کہ اللہ کی ذات وہ عرش پر ہے، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق کا عقیدہ ہے۔ شیخ محترم ہمارے پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں 2 سوال اور کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ الہ کا کیا مطلب ہے؟
الہ لفظ یہ عربی کا ہے، الہ لفظ جو ہے نا اسی پر الف لام داخل کیا گیا شروع میں، تو الہ ہے، الہ یعنی معرف باللام، کیونکہ الہ نکرہ ہے اور الہ یہ معرفہ ہو گیا ہے، اور حمزہ جو ہے نا یہ عربی قاعدے کے مطابق وہ حذف ہو گیا ہے، تو پھر لام کا لام میں ادغام ہوا ہے، تو اللہ لفظ جو ہے نا یہ ہے اللہ لفظ یعنی اللہ، تو الہ فعال کا وزن ہے اور یہ مفعول کے معنی میں ہے، جس طرح کتاب بمعنی مکتوب ہوتا ہے نا، لباس بمعنی ملبوس اور رباط بمعنی مربوط، کئی مثالیں ہیں۔ اس طرح الہ بمعنی معلوہ، تو المعلوہ یہ معنی اس کا بنتا ہے، یعنی اسم مفعول، اور یہ الہ یا لہو الہن و الوہیتن و الہتن یہ مصادر ہیں اس کے، الہ یا لہو سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبد یعبد، تو معلو کا معنی ہو گیا معبود، یہ ایک اس کا یعنی عربیت کے اعتبار سے لغت کے اعتبار سے ایک مطلب اس کا یہ ہے المعبود۔ ویسے یاد رکھیں کہ اس لفظ کے اندر بڑی جامعیت ہے، اس کی جامعیت کی وجہ سے کہا جاتا ہے اللہ عالمن لذات واجب الوجود المستجمع جمیع صفات الکمال المنزہ عن جمیع النقائص والعیوب، یہ اس کی جامعیت کی وجہ سے ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں نا اور صفات کمالیہ ہیں، ان سب کا یہ جامع ہے، یعنی اپنے اندر ان سب کو وہ جمع کرتا ہے اللہ لفظ۔ تو تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور مقدس ذات اور تمام کمالات کے ساتھ متصف ذات، اس کا نام ہے یہ، اور واجب الوجود یعنی جو ازلی ابدی ذات ہے اس کا نام ہے، اور اس کے معنی کے اندر یہ بھی آ جاتا ہے، یہ الہ یا لہو سے اگر لیا جائے، کیونکہ اس سے بھی ہے یہ الہ یا لہو، الہ یا لہو، الہ یا لہو، تو الہ یا لہو اس کے مطابق اس کا معنی کہ ایسی ذات کے اسباب اور وسائل کے ماورا، یعنی ظاہری اسباب کے ماورا، جس کی طرف جو ہے نا پوری توجہ چلی جاتی ہے خوف کے وقت یا مصیبت کے وقت، ادھر توجہ چلی جاتی ہے بندے کی، بے قراری کے وقت، پریشانی کے عالم میں، یعنی اسباب اور ذرائع کے بغیر۔ اس سے یہ نکل گیا نا جو سبب اور ذریعے کے ساتھ جس کی طرف توجہ جاتی ہے نا وہ الہ نہیں ہے۔ جس طرح والدین ہیں، مثلا کسی بچے کو کوئی مصیبت پہنچی تو توجہ چلی جاتی والدین کی طرف، کیونکہ وہ سبب اور ذریعے کے ساتھ ہے۔ یہ اسباب، ظاہری اسباب اور ذرائع کے ماورا، یعنی ماورا الاسباب، جس ہستی کی طرف توجہ چلی جاتی ہے نا کہ وہ مصیبت کو دور کر سکتا ہے، وہ ہر صورت جو ہے نا جیسے چاہے مدد کر سکتا ہے، ایسے کو کہتے ہیں الہ یا لہو سے اگر لیا جائے۔ تو اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جو الہ ہے اس کے معنی میں یہ آ جاتا ہے مشکل کشا، یعنی سبب اور ذریعے کے بغیر ہی، یعنی وہ مشکل حل کرنے پر قادر ہو۔ اس معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے یہ لفظ، مثال کے طور پر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ لفظ جو ہے نا سبحان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ، یہ الہ کا لفظ جو ہے نا یہ جو استعمال کیا یہ مشکل کشا، حاجت روا، مددگار، غیبی طور پہ مدد کر دینے والا، ظاہری سبب اور ذریعے کے بغیر ہی، یعنی کن کہہ کے ہی مدد کر دینے والا، اس معنی میں یہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ، یہاں بھی کیونکہ مضطر وہ ہوتا ہے جس کے ظاہری وسائل اور اسباب جو ہے نا وہ جواب دے جائیں، مثلا ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہو، تدبیریں سب ختم ہو گئی ہوں، اب مضطر ہے، کسی طرف سے مدد کی امید نہیں ہے، تو جس ہستی کی طرف اب توجہ جائے گی نا کہ وہ اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے، ذرائع کا وہ محتاج نہیں ہے، وہ کن کہہ کے ہی مجھے شفا دے سکتا ہے، میری اضطراری حالت کو دور کر سکتا ہے، یہ ایسا مشکل کشا، حاجت روا جو ذریعے کا محتاج ہی نہیں ہے، یہ معنی مراد ہے اس جگہ پر الہ مع اللہ۔ اسی لیے اس طرح جو کسی کو پکارتا ہے نا، کسی کو غیبی طور پہ اسباب اور ذرائع کے ماورا ہو کے، وہ اس کو الہ بنانا ہے، الہ بنانا ہے۔
اس لیے یہ شرک بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ الہ والا معاملہ کیا ہے۔ الہ والا معاملہ کرے کسی کے ساتھ تو پھر بھی شرک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا آخری سوال یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کے لیے صحت یابی کی دعا کی جا سکتی ہے؟ جس طرح کرونا وائرس کی وبا پھیلی پوری دنیا میں تو غیر مسلم بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، تو کیا ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے؟ جو مقاتلین ہوتے ہیں نا، یہ دو طرح کے ہیں غیر مسلم۔ ایک وہ ہیں جو مقاتلین ہیں، جو دشمنی کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ان کو اذیتیں دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں اور اسلام سے روکتے ہیں۔ ایسے کافروں کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں جو دوسرے ہیں نا، بے ضرر سے لوگ جو ہوتے ہیں، عامۃ الناس، تو یہ ان کے لیے جائز ہے۔ قرآن مجید میں فرق کیا گیا ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من بیوتکم ان تبروا الیہم وتقسطوا الیہم۔ یہ اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے منع نہیں کرتا تمہیں، بر سے، تو یہ بر میں آ جائے گا یہ، بلکہ ساتھ ان کی ہدایت کی دعا بھی کر دی جائے، شفا کی بھی اور ہدایت کی بھی، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو مقاتلین ہیں نا، ائمۃ الکفر، جو دن رات ایک کیا ہوا اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں، ان کے لیے عافیت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، یہ تھا آج کا پروگرام نور رمضان۔ آپ سے گزارش ہے اسے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کی اصلاح کا بھی سبب بنے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے بھائی عمر فاروق شاکر کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔